بچوں آج آپ کو سناتے ہیں بہت دلچسپ کہانی، ایسی کہانی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ زبردست کہانی ہے، بہت مزہ آئے گا، مکمل کہانی سنیے گا۔ یہ کہانی ہے ایک لکڑہارے کی اور ایک نوجوان کی۔ لکڑہارا کسی سفر پر جا رہا تھا، تو چند قدم ابھی اس نے سفر کا آغاز ہی کیا تھا، اس نے دیکھا کہ میرے ساتھ ایک نوجوان بھی چل رہا ہے۔ اس نے کہا اس کا تعارف لیتے ہیں، اس سے بات چیت کرتے ہیں تاکہ سفر اچھا گزر جائے۔ اس نے نوجوان سے حال چال پوچھا اور کہا کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ نوجوان نے بتایا میں فلاں بستی کی طرف جا رہا ہوں۔ لکڑہارا بڑا خوش ہوا، اس نے کہا چلیں میں نے بھی اسی طرف جانا ہے، بات چیت کرتے چلتے ہیں تاکہ سفر ہم دونوں کا اچھا کٹ جائے۔ راستے میں ایک دریا آیا، دریا جب عبور کرنا تھا تو اس نوجوان نے جوتے نہیں اتارے اور لکڑہارے نے جوتے اتار کے ہاتھ میں پکڑ لیے۔ دریا پار ہونے کے بعد لکڑہارے نے پوچھا کہ تم نے بوٹ کیوں نہیں اتارے، اپنے جوتے کیوں نہیں اتارے؟ لوگ تو اتار لیتے ہیں تاکہ گیلے نہ ہو، جیسے میں نے اتار لیے۔ نوجوان نے لکڑہارے کو کہا کہ میرا کسی بھی کام میں مجھے ٹوکنا نہیں ہے۔ بہرحال آگے چلتے رہے تو ایک جنگل آیا۔ جنگل کو دیکھ کر نوجوان نے کہا کہ کیا زبردست بازار ہے، کیا کمال بازار ہے۔ لکڑہارا بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا یہ کیسا نوجوان ہے، یہ جنگل کو بازار کہہ رہا ہے۔ پھر اس نے اس سے پوچھا کہ تم نے جنگل کو بازار کیوں کہا؟ اس نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا میرے کسی کام کو ٹوکنا نہیں ہے۔ چلتے رہے آگے ایک بازار آیا، دکانیں مٹھائیوں کی، کپڑے کی، سموسوں کی، کھانے پینے کی، بہت بڑا بازار تھا۔ نوجوان نے اس کو دیکھ کے کہا ہے کیا جنگل ہے، یہ کیا جنگل ہے۔ لکڑہارا بڑے پریشان ہوا کہ اس نے جنگل کو بازار کہا، بازار کو اب یہ جنگل کہہ رہا ہے۔ اس نے نوجوان سے پوچھا کہ یہ تم بازار کو جنگل کیوں کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا میری کسی بات کو ٹوکنا نہیں ہے۔ بہرحال آگے چلتے رہے۔ انہوں نے کہا چلیں گرمی بہت ہے، کسی درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں تاکہ آرام مل جائے اور سایہ مل جائے۔ درخت کے نیچے جب بیٹھے تو نوجوان نے درخت کے نیچے اپنی چھتری کھول لی، چھتری کھول کے بیٹھا۔ لکڑہارا بڑے پریشان ہوا کہ اس پہ تو آلریڈی پہلے ہی سایہ ہے، تو یہ درخت کے نیچے چھتری کھول کے بیٹھی ہے۔ اس نے اسے پوچھا تم نے چھتری کیوں کھولی؟ نوجوان نے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا کہ میرے کسی کام کو ٹوکنا نہیں ہے، میرے کسی کام پہ بولنا نہیں ہے۔ بہرحال لکڑہارا چپ ہو گیا۔ چلتے رات ہو گئی اور نوجوان نے کہا کہ اب میں یہاں پر آرام کروں گا، رات زیادہ ہے، رات کا میں سفر نہیں کروں گا۔ لکڑہارے نے کہا ٹھیک ہے، میرا بھی گھر یہاں قریب ہے، بس میں گھر جا رہا ہوں اپنے۔ لکڑہارے نے کہا تم کہاں ٹھہرو گے رات کو؟ نوجوان نے کہا میں اللہ کے گھر میں ٹھہروں گا۔ یہ کہہ کر نوجوان علیحدہ ہو گیا، لکڑہارا اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اس نے سارا ماجرا اپنے بچوں کو سنایا، ایسا ایک نوجوان ملا تھا۔ اس کے بچوں نے کہا کہ اس کو اپنے گھر بلایا جائے، گھر بلائیں، وہ رات کو کہاں رہے گا؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا کہاں رہے گا۔ اس نے اتنا جاتے ہوئے کہا کہ میں رات اللہ کے گھر ٹھہروں گا، اللہ کے گھر قیام کروں گا۔ لکڑہارے کے بچوں نے کہا وہ تو بڑا کوئی دانا اور عقل مند ہے، اللہ کے گھر سے مراد مسجد ہے، اس کو ہم گھر لے کر آتے ہیں۔ بچے گئے، اس کو گھر لے کر آئے۔ گھر لانے کے بعد انہوں نے کہا آپ نے راستے میں یہ کام کیا ہے، درخت کے نیچے چھتری لے کے بیٹھے، بازار کو جنگل کہا، جنگل کو بازار کہا، دریا میں جوتے لے کر چلے گئے۔ یہ ہمارے ابا جی نے ہمیں باتیں بتائی ہیں، تو ہمیں بتاؤ کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ تم ایک دانا اور عقل مند انسان ہو، کیونکہ تم نے کہا میں رات اللہ کے گھر ٹھہروں گا، تو اللہ کے گھر سے مراد مسجد ہے، تو ہمیں آپ بتاؤ
کہ یہ واقعات کیوں ہوئے۔ نوجوان نے کہا چلو اگر اصرار کر ہی رہے ہو تو میں بتا دیتا ہوں کہ میں دریا میں جوتے لے کر اس لیے گیا کہ دریا میں کوئی سانپ بچھو کوئی ایسی موذی چیز نہ ہو جو میرے پاؤں پہ کاٹ لے اور مجھے نقصان دے۔ تو سب حیران رہ گئے کہ واہ اس نے تو یہ تو بڑا عقل مند نوجوان ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا تم نے جنگل کو بازار کیوں کہا؟ اس نے کہا جی میں نے جنگل کو بازار اس لیے کہا کہ اس جنگل میں درخت لگے ہوئے تھے، کوئی سیب کے، کوئی اخروٹ کے، کوئی پھل فروٹ لگے ہوئے تھے۔ تو جب میری جیب میں 1 روپیہ نہیں تھا تو میرے لیے تو وہ بازار ہی تھا کہ مفت میں مجھے کھانے کے لیے وہاں سے چیزیں مل گئیں، میں نے توڑی اور کھائیں۔ وہ گھر والے سن کے بڑا حیران ہوئے۔ پھر آگے اس نے کہا جی تم نے بازار کو جنگل کیوں کہا؟ اس نے کہا جی میرے لیے تو وہ جنگل ہی تھا کیونکہ میری جیب میں پیسہ کوئی نہیں تھا۔ اور متاثر ہوئے گھر والے اس کی اس بات سے۔ اس نے کہا جی آگے جا کے تم نے درخت کے نیچے پہلی سایہ تھا تم نے اور چھتری کھول لی۔ اس نے کہا اس لیے تاکہ کوئی پرندہ وغیرہ بیٹھ نہ کرے اور میرے سارے کپڑے خراب نہ ہو۔ انہوں نے کہا جی یہ تو بڑا عقل مند ہے۔ وہ سو گیا۔ اس لکڑہارے کے جو بچے ہیں انہوں نے اپنے ابا جی لکڑہارے سے کہا کہ کیوں نہ ہم اپنی بہن کی شادی اس سے کر دیں، یہ تو بڑا عقل مند انسان لگ رہا ہے۔ ابا جی راضی ہو گئے۔ انہوں نے صبح اس نوجوان سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بہن کی شادی تم سے ہو جائے۔ وہ نوجوان مان گیا۔ شادی ہو گئی۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 5 دن، 10 دن، وہ کام کچھ نہیں کرتا تھا نوجوان۔ تو لکڑہارا اور اس کے بچے جو تھے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کوئی کام نہیں کرتا، اس کو تو ہم بڑا عقل مند سمجھتے تھے مگر یہ تو نکھٹو نکلا۔ انہوں نے کہا کہ کل تم ہمارے ابا جی کے ساتھ اور ہمارے ساتھ جنگل میں جاؤ گے لکڑیاں کاٹنے۔ اس نوجوان نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس کو انہوں نے کلہاڑی دی اور اس کو جنگل میں لے گئے۔ پہلے دن وہ ایک لکڑی نہ لایا، خالی ہاتھ اپنے گھر آ گیا۔ گھر والے بڑے پریشان کہ لکڑی ہے تو ڈھیر ہے، ادھر درخت ہی درخت ہے، اس کو تو اتنی لکڑی لانی چاہیے تھی، یہ لکڑی کوئی نہیں لے کر آیا۔ پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا۔ انہوں نے اس کو کہا آپس میں، یعنی گھر والوں نے مشورہ کیا کہ یہ کیا کرتا ہے، لکڑی کوئی نہیں لاتا۔ لکڑہارے کے بیٹوں نے کہا آج ہم اس کو چھپ کر دیکھیں گے یہ کیا کرتا ہے۔ جب انہوں نے جنگل میں گئے اور اس کو چھپ کے انہوں نے دیکھا تو وہ لکڑی سے پوچھتا تھا۔ وہ نوجوان درخت کے سامنے کھڑے ہو کے درخت سے پوچھتا تھا، لکڑی سے پوچھتا تھا کیا میں تجھے کاٹ لوں؟ لکڑی کا جواب دیتی ہے۔ وہ اس کو پھر جواب نہیں آتا تھا، پھر وہ کاٹتا نہیں تھا اور شام کو خالی ہاتھ گھر لوٹ آتا تھا۔ تو وہ جو لکڑہارے کے بیٹے تھے انہوں نے اپنے ابا کو کہا ہم تو اس کو بڑا عقل مند سمجھتے تھے، یہ تو بہت بڑا پاگل ہے، یہ تو درخت سے پوچھتا ہے کہ کیا ہم تجھے کاٹ لیں؟ تو گھر والے جو تھے وہ انتہائی پریشان ہوئے کہ یار یہ تو بہت پاگل ہے۔ انہوں نے کہا کچھ دن اس کو دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، پھر اس کے بعد اگر اس نے کچھ نہ کیا تو پھر ہم جو ہے اس کو کہیں گے ہماری بہن کو طلاق دے۔ بہرحال وقت گزرتا رہا۔ یہاں بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا لکڑہارے کے گھر والوں کا۔ ایک دن ہوا ایسا کہ یہ صبح نکلا ان لوگوں کے ساتھ اور آج انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ آج اگر یہ کوئی لکڑی نہ لایا تو ہم نے اس کو کہہ دینا ہماری بہن کو طلاق دے، آج یہ آخری دن ہے۔ لکڑہارے اور اس کے بچوں نے یہ دل میں تہیہ کر لیا تھا۔ یہ نکلے ہیں صبح جنگل کی طرف، یہ لوگ لکڑیاں کاٹ رہے تھے۔ لکڑہارے کے بچوں نے کہا کہ آج ہم پھر اس کو دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے۔ لکڑہارے کے بچے چوری چوری جو ہے اس کو دیکھ رہے تھے۔ وہ روز کا جو معمول تھا ہر لکڑی سے پوچھ رہے۔ بارہ لکڑہارے کے بچے جو تھے پھر یہ دوبارہ منظر دیکھ کے مایوس ہو کے
تو اپنے باپ کے ساتھ لگ گئے لکڑیاں کاٹنے میں، اور وہ آگے نکل گیا نوجوان۔ وہ ایسا کہ اس نے ایک درخت سے پوچھا کیا میں تجھے کاٹ لوں، تو حقیقت میں ہی اس میں سے آواز آ گئی کہ ہاں تو مجھے کاٹ لے۔ یہ نوجوان بڑا خوش ہوا، اس نے درخت کاٹا۔ کاٹنے کے بعد اس کا ایک بہترین پلنگ تیار کیا۔ پلنگ تیار کرنے کے بعد اس نے اتنی زیادہ قیمت رکھی کہ وہ بادشاہ کے کانوں تک چلی گئی یہ بات کہ فلاں جگہ پہ اتنا مہنگا پلنگ بک رہا ہے۔ اور جو لکڑہارے کے گھر والے تھے وہ انتہائی خوش بھی ہوئے اور حیران بھی ہوئے کہ یہ تو درخت سے پوچھتا تھا میں تجھے کاٹ لوں نہ کاٹوں، اور آج اس کا جو نکھٹو پن تھا، جو اس کا یہ کام نہیں کرتا تھا، اس کی آج وہ چیز شکر ہے ختم ہو گئی۔ اب یہ محنت کیا کرے گا اور کام کیا کرے گا، اور جو ان کا ارادہ تھا کہ ہم اس کو کہیں گے ہماری بہن کو طلاق دے، وہ انہوں نے ارادہ کینسل کر دیا۔ مگر حقیقت ان کو نہیں پتہ تھی کہ یہ واقعی ایسا ماجرا ہو چکا ہے کہ درخت نے کہہ دیا ہے کہ مجھے کاٹ لو۔ بہرحال اس نے ایک اس نے پلنگ بنایا، اور وہ بادشاہ کے کانوں تک بات چلی گئی۔ بادشاہ جو ہے وہ اپنے وزیروں کے ساتھ اس جگہ پر آیا جہاں وہ پلنگ بک رہا تھا، اور وہ بہت پیارا پلنگ اس نے تیار کیا تھا۔ اس نے اس پلنگ کے مالک کو بلایا، یعنی اس نوجوان کو بلایا، اور کہا کہ تم اتنا مہنگا پلنگ کیوں یہ بیچ رہے ہو، اس میں کیا خاصیت ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کی خاصیت تب پتہ لگے گی جب پہلی رات آپ اس پہ لیٹیں گے تو سونا نہیں ہے، پوری رات آپ نے جاگ کر گزارنی ہے، تب اس کی خاصیت پتہ لگے گی۔ بادشاہ نے کہا پھر بھی بتاؤ مجھے کیا خاصیت ہے؟ اس نے کہا میں نے نہیں بتانا، یا آپ نے پوری رات اس پہ جا کر گزارنی ہے۔ تو بادشاہ جو تھا وہ مان گیا، اور اس نے جو اس کی رقم تھی پلنگ کی وہ اس کو دے دی اس کو، اور بادشاہ جو ہے وہ پلنگ لے کے محل میں چلا گیا۔ اب پہلی رات اس نے جو ہے نا اس پہ جا کے گزارنی تھی۔ پہلی رات وہ لیٹا، لیٹنے کے بعد جب بہت رات گزر گئی تو اس کو آواز آئی۔ کیا آواز آتی ہے؟ ایک پایا دوسرے پائے کو کہتا ہے کہ اے تین پایو میرا وزن اٹھاؤ، میں ذرا بادشاہ کی جو حکومت ہے، بادشاہ کے یہ جو ملک ہے، میں اس کی سیر کر کر آتا ہوں، اس میں کیا ہو رہا ہے۔ بادشاہ یہ سن کے انتہائی حیران ہو گیا کہ پائے بول رہے ہیں، میرا پلنگ بات کر رہا ہے، لکڑی بات کر رہی ہے، اور وہ یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ تو پایا تھوڑی دیر بعد واپس آیا، اس نے کہا کہ فلاں مقام پر ڈاکوؤں نے ایک عورت کے گھر چوری کی ہے، اور فلاں درخت کے نیچے اس کا مال اسباب جو ہے وہ دفنا دیا، اور یہ بادشاہ تو انتہائی نکارا ہے، اس کو اتنا ہی نہیں پتہ کہ میری حکومت میں کیا ہو رہا ہے، اتنے جرم ہو رہے ہیں اس کی حکومت میں۔ دوسرے پائے نے کہا کہ اب تین پایوں میرا وزن اٹھاؤ، میں دیکھ کر آتا ہوں باہر کیا ہو رہا ہے۔ تو جو دوسرا پایا ہے وہ باہر گیا، اور وہ واپس آیا۔ واپس آنے کے بعد باقی پایوں نے پوچھا کہ تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا جی میں نے یہ دیکھا ہے کہ بادشاہ کی بیٹی انتہائی بیمار ہے، اس کا جو علاج ہے وہ فلاں جڑی بوٹی ہے، وہ اگر یہ بادشاہ کھلائے گا اپنی بیٹی کو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی طرح تیسرا پایا گیا، اس نے کہا کہ میں سب کچھ گھوم پھر کر آ گیا ہوں، میں نے اس کی حکومت میں بہت سی برائیاں دیکھی ہیں، لیکن صبح بادشاہ نہیں بچے گا، صبح یہ مر جائے گا بادشاہ۔ اس نے کہا جی کیوں؟ اس نے کہا جو بادشاہ کے پلنگ کے نیچے بوٹ رکھے ہیں نا اس کے، جو اس نے صبح پہننے، اس میں سانپ ہے، جب یہ پاؤں اندر ڈالے گا تو سانپ اس کو ڈسے گا اور یہ مر جائے گا۔ بادشاہ یہ سب کچھ سن رہا ہے، حیران ہو رہا ہے، ڈر بھی رہا ہے کہ میرے بوٹ میں سانپ ہے۔ بہرحال چوتھے پائے نے بھی یہی سب کچھ دیکھا کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے اس کی حکومت کا۔ اللہ کرتے 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 اللہ اللہ کرتے کرتے جو ہے نا وہ صبح ہو گئی۔ صبح جب ہوئی تو بادشاہ نے سب سے پہلے پہرے داروں کو آواز دی
اس نے کہا میرے بوٹ کے اندر سانپ ہے۔ پہرے داروں نے جب دیکھا تو واقعی سانپ تھا، اس نے اس کو سانپ کو مار دیا پہرے داروں نے۔ اس کے بعد اس نے کہا فلاں درخت کے نیچے کھدائی کرو، ایک اماں کی کوئی چوری ہوئی ہے، وہاں کوئی سامان دفن ہے، اور واقعی وہاں سے پھر سامان نکلا اور وہ سامان اماں تک پہنچایا گیا۔ تیسرے بھائی نے جو کہا تھا کہ بیٹی بیمار ہے بادشاہ کی اور فلاں جڑی بوٹی کھلاؤ گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی، بادشاہ نے کہا فلاں جگہ سے جڑی بوٹی لاؤ اور وہ جڑی بوٹی میری بیٹی کو کھلاؤ، وہ بیٹی کو کھلائی تو بیٹی ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا جتنی خاصیت اس پلنگ میں ہے، اس نے تو اس حساب سے پیسے کچھ بھی نہیں لیے، بظاہر تو وہ پیسے بہت بڑی رقم نظر آ رہی تھی کہ اتنا مہنگا پلنگ، مگر اس کے اندر جو خاصیت ہے اس حساب سے یہ پیسے کچھ نہیں ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ میری بیٹی ٹھیک ہو گئی، میری جان بچ گئی، میری حکومت میں جو غلط کاریاں ہو رہی تھی اس کا مجھے پتہ لگ گیا۔ تو اس نے اپنے جو وزیر تھے مشیر تھے ان کو کہا بہت بڑا لشکر تیار کرو اور جہاں سے ہم پلنگ لے کر آئے ہیں اس نوجوان کو بڑی عزت سے لے کر آنا ہے، بڑی تکریم سے لے کر آنا ہے اس کو، اور اس کو انعام و اکرام سے نوازنا ہے، اور اس کو میں نے پھر وزیر بنانا ہے۔ اب وہاں پر جب یہ لشکر روانہ ہوا، جس بستی میں وہ نوجوان رہتا تھا لکڑہارا اس کے بچے، وہ سمجھے کہ اس نے بادشاہ کو مہنگا پلنگ بیچا ہے اور بادشاہ نے گاؤں پہ ہمارے چڑھائی کر دی ہے۔ وہ سب ڈر کے بھاگنے لگے، تو بادشاہ کی جو فوج تھی انہوں نے سب کو پکڑا، انہوں نے کہا ڈرنے کی نہیں ضرورت، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو انعام دینے آئے ہیں، ہم تو اکرام دینے آئے ہیں تم لوگوں کو، تم لوگوں سے بادشاہ بہت خوش ہیں، اور جس نے یہ بنایا ہے پلنگ اس نوجوان کو لاؤ۔ اس نوجوان کو لایا گیا، اس کو انعام دیے، اکرام دیے، ان کو بڑے بڑے ان کے محل بنا کے دیے، یعنی اس کی سسرال کے جو نوجوان کے تھے لکڑہارے کو محل بنا کے دیا، اس کے بچوں کو اچھے اچھے عہدے دیے حکومت میں، اور جو نوجوان تھا اس کو اپنا وزیر بنا دیا۔ بچوں کیسی کہانی لگی؟ زبردست کہانی تھی، اور ایسی ہی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اجازت چاہتے ہیں، اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔